الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تباشرهن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا اور کچھ شرعی مسائل جو تھے وہ ارشاد فرما دیے۔ تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو جب تم مسجدوں میں رمضان کی راتوں کے اندر اعتکاف کرتے ہو، ویسے تو عورت مرد کا آپس میں ہم بستری کرنا، عورت مرد کا ایک دوسرے کے ساتھ قربت کرنا، یہ شرعی طور پہ رمضان کی راتوں میں جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ہوں تو پھر اس تعلق کو راتوں کے اندر بھی حرام قرار دیا گیا۔ تو چنانچہ اسی مناسبت سے اعتکاف کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت اما عائشہ طیبہ طاہرہ مفتیہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات عطا فرمائی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی۔ تو یہاں پر ہمیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا عمل مبارک ملتا ہے، اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، انسان جب تک مسجد کے اندر رہتا ہے ہر سانس کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، یہ تو مطلقاً ہے۔ اور رمضان کا اعتکاف ہو اور رمضان کے اندر انسان جب بیٹھتا ہے 5 وقت کی نماز ملتی ہے، تہجد ملتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دھرنا دے کے رہتا ہے کہ مجھے اگر یہاں سے مغفرت نہیں ملے گی، اگر یہاں سے بخشش نہیں ملے گی تو پھر کہاں سے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہر وقت یہ التجا لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ جب تم مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو تو بہت ساری جائز چیزیں بھی وہ حلال نہیں رہتی، حرام ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کہ دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمہ سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی یہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخری عشرے میں پھر اعتکاف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، 1 سال اعتکاف نہ کر سکے
جب اگلا سال آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق مشرق اور مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو کیا ہی شان ہو، یہ تو ایک دن کا اعتکاف ہے، اور اگر 10 دن کا اعتکاف کر لیا جائے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورے ماہ کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے تو ہم 10 دن کا اعتکاف کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کریں، اور پھر ہم اس پر عمل کر کے دوسروں کو ترغیب دلا کر اس مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ ویسے بھی تو وقت ہمارا مسجد کے باہر بھی گزر ہی جانا ہے، روزہ تو رکھنا ہے، نمازیں تو پڑھنی ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کا مجدہ لینے کے لیے ایک دھرنا دے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو 1 حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، 1 حج کرنے کے لیے حاجی یہاں سے پہلے وہ ٹکٹ کرواتے ہیں، اس سے پہلے ویزا بک کرواتے ہیں، پھر ٹکٹ کرواتے ہیں، پھر وہاں پہ جاتے ہیں، وہ سارا ایک سلسلہ کار حج کا کرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں حج کا ثواب ملا یا نہ ملا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، گویا کہ وہ مجدہ سنا رہے ہیں کہ تم اعتکاف کرو، تمہارے لیے حج کا بھی ثواب ہوگا، عمرے کا بھی ثواب ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس وقت ہو یا نہ ہو، اور کچھ وقت کی ایسی سیٹنگ کر لی جائے، کچھ وقت ایسا بنا لیا جائے کہ ہم اعتکاف کے لیے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یہ اولیاء کا عمل ہے، انبیاء کا عمل ہے۔ اسی کے ساتھ چند مسائل بھی سیکھنا ضروری ہیں کہ اعتکاف کرنے کے لیے معتکف جو ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر شرعی مسجد ہونا ضروری ہے کہ وہ اعتکاف جب کرے گا تو مسجد میں کرے گا۔ وہ گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا، حجرے کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا، کہ اس کا اعتکاف باقاعدہ طور پہ شرعی مسجد کے اندر ہوگا۔ اور اعتکاف کرنے والا جو معتکف ہے اس کے لیے کھانا پینا بالکل مسجد کے اندر جائز ہے۔ ویسے تو بغیر اعتکاف کی نیت کے ہم مسجد کے اندر کھا بھی نہیں سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد بیت یعنی کہ گھر کے اندر جس عورت نے نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مخصوص کی ہوتی ہے وہاں پر اعتکاف کرے گی، اس کے لیے مسجد کے اندر یا کسی دوسری جگہ پہ اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے ایسا نہیں کہ اگر روزہ نہیں ہے تو بھی اعتکاف ہو جائے گا، اس طرح اعتکاف نہیں ہوگا۔ نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں۔ نفلی اعتکاف 1 لمحے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، کہ جب بھی انسان مسجد کے اندر جائے وہاں پر جا کے نویت سنت الاعتکاف، یا میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہتا ہوں، مسجد میں بیٹھتا ہوں، تو وہ وہاں پر بیٹھے تو اس کو بھی اعتکاف کا ثواب
ملے گا۔ تو اگر شرعی اعتکاف جو رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے یا پھر واجب یا سنت اعتکاف ہے تو اس کے لیے روزہ ضروری ہے، نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط اور ضروری نہیں ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ واجب یا سنت اعتکاف، ہم اگر مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے رمضان کا سنت یا واجب اعتکاف کرتے ہیں تو اب مسجد سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلے بغیر اجازت کے، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس طرح جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد ہوتی ہے تو وہاں پہ جانا ہوتا ہے اور وہ اس کی اجازت اور طرح کی ہے، بلا اجازت شرعی جس میں شریعت نے اجازت نہیں دی، وہ مسجد سے باہر نکلا تو وہاں پہ جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اعتکاف کرنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک بہت ہی پیاری سنت پر عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں کو ترغیب بھی دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔